تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ صحبت میں والدین کی بات ہی کر رہا تھا، یعنی حق والدین کا حق، والدین کا درجہ، یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا احادیثوں کے ذریعے سے۔ اور میں نے سوال بھی کی کہ کیا بھائی کنٹینیو کرنا ہے کیا یا نہیں، دوسرا سبجیکٹ اٹھانا ہے کیا؟ تو مجھے اطلاع دینے والوں نے، جو لیڈرز ہیں جہاں دکھتے نہیں، ہمارے محمد عامر صاحب ہیں، آن لائن میں ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے اور دیگر دوسرے لوگوں نے اور مجھے بھی ڈائریکٹ کچھ لوگوں نے واٹس اپ کیا جن کو میرا نمبر معلوم تھا، تھوڑے لوگ، اور ان کے ذریعے سے بھی یہ بات آئی کہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کیا جائے۔ اور شاید ہمارے پولور کے جماعت کے لیڈر انصر مولا، اور شاید ان سے بھی مجھے یہی امید ہے کہ انہوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میں اسی ٹاپک کو آج لیا ہوں، آج بھی میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے والدین کی اطاعت بولے تو احکام، حکم کا سننا۔ یاد رکھو، بات سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ بہت بڑی چیز ہے، فہم، جو بھی سرکار نے فرمایا ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اطاعت یعنی حکم کا ماننا۔ پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ اولاد کو دو قسم کی اطاعت ہوتی ہے، حکم کا ماننا دو قسم کا ہوتا ہے۔ میں یہ اب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، سمجھیں، اور اگر کچھ بھی رہا تو مجھے بتائیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، میں بہتر سمجھوں گا۔ کہ حکم ایک تابع داری، یعنی بچہ جب ہوتا ہے وہاں سے لے کر اسے عقل آنے تک، اسی لیے بالغ بولتے ہیں۔ اسلام کیا فرماتا ہے؟ عمر بالغ، شریعت کب آتی ہے؟ بالغ ہونے پر، یعنی جو بچہ، جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بالغ ہو جائے۔ شریعت کب نافذ ہوتی ہے؟ اسلام کے احکام اس پر کب نافذ ہوتے ہیں؟ نماز کا حکم، روزے کا حکم، یہ سب کچھ کب اس کے اوپر آتا ہے؟ جب ایک بندہ، یعنی
اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب تک بالغ نہیں ہوتے دو چیز شرط ہے، ایک عاقل ہونا یعنی عقل والا ہونا، ایک کا ہونا عقل والا ہونا، دیوانہ نہیں، پاگل ہو جاتا ہے، جو مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو مینٹلی انمیچورڈ ہوتا ہے یا مینٹل النس کی وجہ سے دیوانہ پاگل جسے کہتے ہیں پاگل ہو جاتا ہے، ایسے پر شریعت نافذ نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آتی؟ کیونکہ وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ اس کی عقل صحیح نہیں ہے، تو وہ حکم کی تعمیل کیا کر سکے گا؟ جب وہ حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جبر نہیں فرماتا، اللہ ظالم نہیں بلکہ اللہ رحمان رحیم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ان کے اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ تو یہاں رحمت ہی رحمت ہے، رحمانیت ہے، تو ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احکام کو نافذ نہیں فرماتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو عقل سے معذور ہوتے ہیں، اب ان کی عمر بھی نہیں دیکھی جاتی، وہ عمر میں بڑے ہوتے بھی چلے جائیں، اگر ان کو عقل نہیں ہے تو ان کو یہ احکام نافذ نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان کی عقل نہیں رہتی، فہم نہیں رہتا، وہ مینٹلی ڈسٹرب رہتے اور مینٹلی وہ لوگ کریکٹ نہیں رہتے، تو ان کے اوپر یہ حکم نہیں نافذ ہوتا۔ دوسری بات ہے بالغ۔ بالغ بولے تو عقل کا صحیح طریقے سے آ جانا، عقل کا صحیح طریقے سے آ جانا۔ جو بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، اس کو ایک عمر ہوتی ہے، جس عمر پر پہنچنے تک وہ نابالغ کہلائی جاتا ہے۔ بچہ ہو یا بچی ہو نابالغ مانا جاتا ہے، وہ نابالغ کی عمر تک اس پر بھی شریعت نافذ نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے بلوغیت کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ نشانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچی بالغ ہو گئی، لڑکی بالغ ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح لڑکے کے لیے بھی کچھ نشانیاں ہوتے ہیں، وہ لڑکا خود جانتا ہے، تو وہ بھی جب وہ نشانیاں اس کو حاصل ہو جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ میں بھی بالغ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور عاقل ہے اور بالغ ہے تو اس پر کیا نافذ ہو جاتا ہے؟ شریعت کے احکامات نافذ ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کو علم دین بھی سیکھنا فرض بن جاتا ہے اور عمل کرنا بھی فرض بن جاتا ہے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا بھی اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کچھ نشانیاں معلوم بھی نہیں ہوئی تو شریعت نے ایک عمر ڈکلیئر کی ہے، وہ عمر ہے 15 سال۔ جب کسی لڑکے کی عمر 15 سال ہو جائے یا لڑکی کی عمر 15 سال ہو جائے اور نشانی ظاہر نہ ہو، تب بھی اب اس کے بعد اسے بالغ ہی مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ باتیں یاد رکھیں، یہ علمی باتیں ہیں، یہ فقہی باتیں ہیں، ان فقہی باتوں کو یاد رکھیں۔ مانا جائے گا تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب 15 سال کی عمر اس کی آ جائے تو اس 15 سال کی عمر میں وہ مانا جائے گا کہ وہ بالغ ہو گیا، مانا جائے گا کہ وہ بالغ ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں۔ اب بالغ ہو، اب تو معلوم ہوا عمر میں، اب بچے سے لے کر ایک بالغ ہونے تک کا ایک طریقہ ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد اپنی زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ اب زندگی کے 2 طریقے ہو گئے، ایک طریقہ ہے بچہ پیدا ہونے سے لے کر بچہ بالغ ہونے تک، لڑکا ہو یا لڑکی، یعنی 15 سال کی عمر تک، ایک ٹائم، ایک پیریڈ،
پھر اس کے بعد 15 ایئرز جب ہو جاتے ہیں وہ بالغ مانا جاتا ہے، یا بالغیت کی نشانی آ جاتی ہے تب اسے بالغ مانا جاتا ہے۔ اگر کسی کو 12 سال میں بالغیت کی نشانی آ گئی وہ بالغ ہو گیا، کسی کو 13 سال میں بالغیت کی نشانی آ گئی تو بالغ ہو گیا۔ تو اس طرح جب بالغ ہو جاتا ہے اب وہاں سے اس کی زندگی کا طریقہ ایک الگ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت شروع ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت شروع ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں۔ 15 سال کے آگے کی عمر میں اس پر اطاعت حضور کی یا رسول یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی اطاعت اس پر فرض یا واجب نہیں ہوتی، مگر اس کو والدین کی کو ضرورت ہے کہ اس کو سکھاتے جائیں، اللہ کی اطاعت بتاتے جائیں، رسول کی اطاعت پر قائم رکھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ خود بخود سمجھنے لگتا ہے کہ ہم اب کس کی اطاعت کرنا چاہیے، یعنی کس کا حکم ماننا چاہیے۔ بات سمجھ میں؟ اطاعت کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں، اطاعت حکم کا ماننا، تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا۔ اب یہاں والدین کا جب مسئلہ آتا ہے، اب والدین کے مسئلے میں بھی اب اپنی اولاد کے لیے 2 ٹائپس آف زندگی ہو جاتی ہے۔ ایک سٹارٹنگ یعنی بچے سے لے کر بالغ ہونے تک، پھر اس کے بعد بالغ سے اس کی اپنی ایک زندگی، جب تک زندگی اللہ تعالیٰ اس کی رکھتا ہے تب تک۔ تو لائف کے 2 پارٹ ہو گئے۔ بات سمجھ میں؟ اب 2 پارٹ کے اعتبار سے والدین کو بھی چاہیے کہ ان 2 پارٹس کا خیال رکھیں، اور وہ جو حکم فرمائیں وہ حکم کس طرح فرمائیں، کیا فرمائیں، کون سے عمر میں کیا کریں اور کون سے عمر میں کیا نہ کریں، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد یعنی یہ سبجیکٹ کے بعد میں تربیت اولاد یعنی اولاد کی تربیت میں وہ تمام چیزیں اور انشاءاللہ میں ایکسپلین سے بولوں گا۔ ابھی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، 2 ٹائپ ہو گئے زندگی کے، ایک بچپن سے لے کر بالغ ہونے کی عمر تک، پھر ایک بالغ ہونے کے بعد کی عمر تک۔ اب یہاں حکم کرنے والوں کو چاہیے کہ جو حکم لڑکپن میں دی جاتی ہے وہ حکم اب بالغ ہونے کے بعد اس پر کرنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو حکم لڑکپن میں دی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر بچہ جب کوئی بات سنتا نہیں ہے تو ماں باپ اسے مار دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ یہ کام اب بالغ ہونے کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں اس کو انہیں یہاں صحیح ہو جانے کے لیے بچپن میں ہی اس کی تربیت اچھی کرنی چاہیے۔ اب ویسا ہی احکام، والدین کے احکام بھی، اب حکم بھی اسی طریقے سے بدلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بچہ جب ہوتا ہے، لڑکا جب ہوتا ہے، اب والدین کچھ بھی اس کے اوپر حکم کرتے ہیں تو اب وہ حکم مانتا ہے بچہ لڑکا اپنے والدین کا، یہ چلتے جاتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، جب اسے عقل آتی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کی زندگی کا طریقہ بدلتا ہے۔ اس کے کچھ خیالات بڑے ہوتے ہیں اور وہ شادی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ اب اس کی ایک اپنی زندگی کو وہ سٹینڈ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر اسے اب اتنا ہی حکم دینا کہ اس کے خواہشات یا اس کے طریقے کو صرف دیکھنا کہ شریعت مطہرہ کے خلاف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے تو تب اسے روکنا چاہیے۔
مثال کے طور پر کسی کی شادی آپ ہی کھڑ کر آپ ہی دھوم دھام سے کسی کی شادی کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، الحمدللہ، شادی کرنے کے بعد آپ ہی خلاف ہو جاتے ہیں، ماں ہی خلاف ہو جاتی ہے، بہو کی خلاف ہو جاتی ہے ساس، اب وہ کیا کرتی ہے، بچے کو تکلیف دینے لگتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ بہو میرے حکم کی تابع رہنا، اگر وہ کچھ تابع داری میں کچھ بھی چھوٹی سی بھی وہ مسٹیک کر دے تو اب گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ کر دیتے ہیں، اور بیٹے کو اور اپنے بہو کو دور کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اگر وہ بچہ سنا نہیں، وہ بچہ غور کرتوں ہے کیا بھی نہیں، میں انشاءاللہ دیکھتوں، میں سمجھا تو میری بیوی کو کچھ بھی بولتا ہے تو چیخنے لگتے ہیں، میرا بیٹا بیوی کا ہوگا، میرا بیٹا اب اس کا ہوگا، میرا بیٹا اس کا ہوگا، وہ ٹچ برباد ہوگا، میرے ہاتھ سے چلے گا، سینہ کو بھی کر لے رہی، چیخ لے رہی۔ یہ سب جہالت ہے، یہ پڑھے لکھے ہوئے یعنی اچھے عقل والے ماں یا باپ کا کام نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے جب کام دھام کا مسئلہ ہوتا ہے یا بچے کو کام میں زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے لڑکے کو، اب وہ کام میں زیادہ وقت نکالتا ہے، اب اسے روکنا، اسے روک تھام کرنا، اسے آ کر نہیں جانا بولنا، اس طرح کے بہت سارے معاملات کرنا، یہ سب غلط ہے۔ دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کر حکم کرنا ہے۔ تو یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار نے تاکید فرمائی، ایک نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، خواہ وہ مجھے اس بات کا حکم دیں کہ میں اپنے اہل و عیال سے الگ ہو جاؤں۔ تو اس حدیث کو سنتے ہی پریشانی آ جاتی ہے کہ کیا اگر ماں باپ یہ کہیں اپنے ماں کو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دو، کیا اس طریقے سے چھوڑ دینا ہے کیا؟ یاد رکھو نہیں۔ یہاں حضور کیا فرماتے ہیں؟ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، یعنی یہ دیکھو کہ اپنے بیوی کی وجہ سے اپنے والدین کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے، اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے والدین کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر یہ تکلیف کو دور کر دینے کو فرما برداری کہتے ہیں، چھوڑ دینے کو نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس تکلیف کو دور کر دینے کو، یعنی بیوی کو بٹھا کر سمجھا دینا اور والدین کو بھی سمجھا دینا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر دینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح اپنی زندگی کریں گے تو ادھر ماں باپ بھی خوش ہو جانا چاہیے اور ادھر بھی خوش ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں حضور کی بات ایسا مت لے لو کہ والدین کہے چھوڑ دو، میں بیوی کو چھوڑ دینا، نہیں تو میرے والدین کی نافرمانی ہو جائیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی فرماتے ہیں بزرگان دین اس حدیث کی تشریح میں کہ خیال رکھیں اس بات کا کہ والدین کی اطاعت صرف وہاں ممنوع ہے جہاں خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اگر ماں باپ تم کو حکم دیں تو اب ان کی بات نہ سننا یہ خود ان کی فرما برداری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اگر تم کی شادی ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ بغیر کسی تکلیف کے
بات سمجھ میں آئی؟ بغیر کسی مشکل کے شریعت کے تابع داری کرنے والی عورت اور اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی اور اس کی اطاعت گزار عورت کو خواہ مخواہ اسے چھوڑ دینا، طلاق دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اور بیکار کی تکلیفیں اسے دینا یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ تو اللہ یہ نہیں، کبھی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی بغیر کسی محلک بولے تو پریشانی اتنی ہو جائے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو، ایسے ماحول کے بجائے چھوڑ دینا، ایسی باتیں کرنا، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے۔ اب والدین اگر ان کی کچھ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا حکم دیتے ہیں، تو اب وہ حکم نہیں ماننا بلکہ ان کو سمجھانا، جھڑکنا بھی نہیں۔ انشاءاللہ میں کرتا ہوں، میں تم کو اپنے کو پریشانی ہونے سے بچاتا ہوں، بچا لیتا ہوں، اور اپنے بیوی کو طریقے سے اسے نصیحت کر اسے اچھی باتیں کر اسے سنبھالنے کی کوشش کیا جائے، یہی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ شریعت کے مخالفت ہوتی ہے اگر اس طرح کریں گے، بیٹھے بابا بولے چھوڑ دلو، اماں بولے چھوڑ دلو، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک گھر میں میں نے سنا ہے کہ نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، اب وہ باہر کی بچی آتی ہے، الحمدللہ ان کے گھر میں نماز وغیرہ پڑھنے سکھاتے ہیں، وہ سیکھ کر نکل کر آتی ہے، اور آنے کے بعد جب نماز پڑھتی ہے تو ساس سسرے کو پریشانی آ جاتی ہے۔ جب ذکر و اذکار میں بیٹھتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو کیا کی کرتی ہے، بیٹھ کو کیا کی کرتی ہے، وہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اسی واسطے ہمیں بیمار ہو گئی ہی، ہماری تکلیف ہوگی ہے۔ بابا عمر گزرتی ہے، بیماری ہونگیچ، کمزوری آنگیچ، کمزوری سٹینڈرڈ نہیں رہتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جوانی کی کمزوری ادھیڑ پن میں نہیں رہتی، جوانی کی طاقت ادھیڑ پن میں نہیں رہتی۔ جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ ادھیڑ پن میں نہیں ہوتی، ادھیڑ پن میں جو طاقت ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی۔ تو بیماری کو لے کر بہوؤں کے اوپر بول دینا، ان کو نحوست بتانا، اور بیپار وغیرہ میں کمی آ گئی تو آنے والی بہو کے اوپر تہمت لگانا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیپار اگر تمہارا کم ہوا ہے، تمہیں کہاں غلطی کرے ہی وہ دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ سے کتنا دور ہوئے ہی وہ دیکھو، تمہیں کہاں دنیا کے اعتبار سے بھی مسٹیک کرے ہی وہ دیکھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو، اس کے بجائے یہ کہہ دینا کہ شادی جب سے ہوئی کی، گھر میں جب سے بہو آئی کی، پریشانیاں آگے ہی، اس واسطے اسے چھوڑ دے، اسے طلاق دے دے، اسے نفرت کر۔ اس طرح کی نفرتی باتیں ماں باپ کو جائز نہیں ہے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس طرح حکم کریں گے تو یہ حکم ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے ماں باپ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح بچہ بچپن سے لے کے بالغ ہونے تک اطاعت کرنا ہے، وہ ہر بات ماں باپ کی سننا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عقل دے دیتا ہے، اسے سمجھ دے دیتا ہے، اب وہ اپنی سمجھ کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا میں بھی عروج پانا چاہتا ہے، مال و دولت کمانا چاہتا ہے، اس میں بھی عروج پانا چاہتا ہے، اور اچھے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، اچھا ان کو بھی کھلانا پلانا اچھا رکھنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کو بھی اچھے طریقے سے رکھتا ہے، تو کافی ہے، الحمدللہ یہی فرما برداری ہے۔
बात समझ में आई? यही फर्मा बरदारी है। इसके बजाय बीवी की सुन लेकर वालिदैन को तकलीफ देना ये गुनाह कबीरा है। उल्टा भी होता, उल्टा बहुत ज्यादा जगह तो उल्टा होता, कम जगह वालिदैन दीवाने जाहिल वालिदैन उल्टे कामा करते, ज्यादा तो ये होता कि आने वाली वो अपने शौहर के माँ बाप से वो क्या नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग उसकी बराबर नहीं रहती। अब वो क्या करती, वो भी अपने शौहर के कान अपने वालिदैन के खिलाफ भरती है। तो याद रखो, सुनना नहीं बल्कि उसे उस तरबियत करना, उसे समझाना, मोहब्बत के जरिए से समझाना। अगर मोहब्बत के जरिए से समझ नहीं रही है तो अब नफरत के जरिए से समझाना। इस तरह माँ बाप को उस वक्त छोड़ना नहीं, ये देखना चाहिए कि कहाँ सच है कहाँ गलती है। बात समझ में? अंधे बनकर जिंदगी नहीं गुजारना। अगर माँ बाप अपने बीवी बच्चों के ऊपर भी कुछ बोल रहे हैं तो तब भी चेक करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। बात समझ में? मेरी बात समझ में? ये मेरे बेटे की तरफ हो गया मैं थोड़े वक्त के लिए, आप गलत ना समझ जाना। बात समझ में? तो अच्छाई जहां हुक्म होता है और उस हुक्म शरीयत के खिलाफ जहां नहीं होता है तो ये हुक्म मानना जरूरी है। अगर शरीयत के खिलाफ अगर हुक्म देते हैं वालिदैन तो वो नहीं मानना ही मानने के बराबर है। और उसके लिए उनको झिड़की नहीं देना, उनको समझाना, उनको समझाना। कुछ मिसाल के तौर पर जब हम बड़े होते हैं, बालिग हो जाते हैं, काम धाम में लग जाते हैं तो वक्त रात में जाने गिने का वक्त पड़ता है, जाना पड़ता है इधर उधर, वक्त लेट हो जाता है तो याद रखो वालिदैन को डर रहेगा, खौफ रहेगा। वो सोएंगे नहीं जब तक कि तुम अब घर के अंदर दाखिल नहीं हो जाएंगे। उनको एक किस्म का खौफ रहेगा क्योंकि वो तजुर्बा इधर उधर की बातें सुनते हैं और उनको दुनिया का तजुर्बा भी होता है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे देर आने से वो लोग बेजार होते हैं और ताकीद करते हैं कि वक्त पर आ जाओ। तो उस वक्त में आप उनको झिड़कना नहीं, उनको ये नहीं कहना कि क्या अकल नहीं क्या तुम ना, काम के वास्ते मैं जाता हूँ, नहीं कहते क्या भूखे मरना, क्या तुम्हें भूखे मरते हैं क्या, ऐसे बातें नहीं करना। बल्कि उनको जी अच्छा इंशाल्लाह मैं कल से वक्त पर आने की कोशिश करता हूँ ये बताना। उसके बाद मोहब्बताना तरीके से अपने काम की बात रखना, नहीं मुझे यहाँ देर होती है, मुझे कुछ देर होगा, इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में सेल फोन होते हैं तो सेल फोन के ज़रिए से उनको इत्ला दे देना कि मैं यहाँ काम में रुका हुआ हूँ, इंशाल्लाह मैं आ जाता हूँ, आप बेफिक्र रहें। बात समझ में? तो उसके बजाय उनके फ़ोन आए तो भी नहीं अटेंड करना, आप अपने काम में इतना मशगूल हो जाना कि वक्त जाने पर घर से अपने वालिदैन फ़ोन कर रहे हैं, आप कहाँ ही तलाश कर रहे हैं तो उनको फ़ोन अटेंड नहीं करना, और अटेंड करे तो भी झिड़की देना, क्या है खामोश रहो, रखो, बेकार तकलीफ दो न को, हमें क्या परेशानी में ही तुम्हें अलग उसके ऊपर ढाम ढूम। ये सब बातें गलत ही, अल्लाह ताला इन बातों को ही नाफरमानी कहा है। बात समझ में? उठाना, उनको समझाना, उनको बताना कि इंशाल्लाह मैं काम में मशगूल हूँ, आ जाता हूँ, जरा वक्त गुजर जाने पर मैं आ जाता हूँ। और उनको उन्हों करने के अव्वल तुम्हें कर को बता देंगे तो तुम ना ज्यादा कॉल्स नहीं आएंगे। बात समझ में आई? और उनको सेटिस्फाई करना कि तुम्हें क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अपने काम धाम क्या
اپنے والدین کو نہیں بتاتے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، والدین پریشان رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ غلطیاں اللیگل کام کر کہیں نہ اٹک جائے، کہیں میرا بچہ کہیں گمراہی میں نہ چلے جائے، کہیں میرا بچہ کمانے کی خیال میں الٹے سیدھے کام کر گناہ میں نہ مبتلا ہو جائے، شریعت کے خلاف ورزی کچھ کام نہ کر بیٹھے۔ یہ پریشانیاں ہر ماں باپ کو آتی ہے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اور زیادہ یہ باتیں اسے یا تکلیف دیتی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو پورے طریقے سے ان کو سمجھا کر بجھا کر اپنا کام کا طریقہ بتا کر ان کو سیٹسفائیڈ کرا کر رکھیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں کرنا پڑے گا۔ یہی ہے اطاعت والدین، یہی ہے والدین کی اطاعت، اور یہ اطاعت جو ہے والدین کی واجب ہے، درجہ واجب میں ہے، یعنی فرض کے بعد کا درجہ ہے۔ فرض کام وہ ہے جو کر ہی چکنا، اس کے بعد کا درجہ ہے واجب کا۔ واجب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ تم اس پر عمل کر ہی چکنا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ واجب ہے ہر بچے پر، اولاد پر، اپنے ماں باپ کو اپنے بارے میں سب کچھ سمجھا کر، ان کو بتا کر اور ان کو ایکسپلین کر ان کو سیٹسفائی کرائیں اپنے زندگی کے بارے میں۔ بات سمجھ میں؟ یہ کرائیں گے تو زندگی بہت اچھی چلے گی۔ اور اسی طریقے سے شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہو جانے کے بعد اپنی زندگی دونوں طرف بھی برابر محبتانہ طریقے سے چلنا چاہیے، اور اپنے آنے والی شریک حیات یعنی لائف پارٹنر، بیوی، اس سے اچھی محبت بھی کرنا چاہیے، اور اسے یہ بھی بتانا چاہیے کہ میری محبت تم سے زیادہ میرے والدین سے ہے، اور والدین سے زیادہ میری محبت میرے رسول اللہ سے ہے، اور رسول اللہ کی محبت ہی میرے اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی دینداری کی زندگی بتا دے گا تو یاد رکھو وہاں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ جو شخص دینداری کو یعنی دنیا داری پر ترجیح دے گا، دین کی بات ہی نہیں کرتا ہے، گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی ذکر و اذکار نہیں ہوتے، کوئی بڑوں کی بات نہیں ہوتی، کوئی تقریر میں نہیں جاتا، کوئی میلاد النبی کے پروگرام میں نہیں جاتا، کوئی مسجد کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا، دنیا ہی پکڑے بیٹھا ہے، تو یاد رکھو وہاں غلاٹے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں سے رحمت ہٹ جائے گی، اور جب رحمت ہٹ جائے گی تو وہاں غلاٹے شروع ہو جائیں گے۔ اب بیوی یہ سمجھیں گی تو یہ تو دنیا دار ہے، اب میں اس پر حکومت کرنا ہے، اب وہ حکومت کرنے لگے گی۔ جب وہ حکومت کرنے لگے گی تمہاری وجہ سے خاص کر تمہارے والدین کو تکلیفیں ہونے لگے گی، تو ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے بہت 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 ناراض ہو جائے گا، اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو اگرچہ وہ حکم دے کہ ساری دنیا چھوڑ دو۔ یعنی والدین کی باتیں ضرور سنو، اگر وہ دنیا کے مسائل میں اگر کچھ کہیں کہ بابا یہ مت کر، تو یاد رکھو وہ اگر کتنا فائدہ مند بھی ہو تو یا تو سمجھاؤ، نہیں سمجھانے کے باوجود بھی والدین یہی کہتے ہیں کہ نہیں با مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ مت کرو، تو چھوڑ دو۔ یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔
بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت کی، اور حکم کرنے والوں کے بارے میں بھی میں نے کہا، حکم سننے والوں کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ حکم کرنے والے کو بھی چاہیے کہ بچے سے لے کر بالغ ہونے تک کا حکم کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد حکم کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بالغ ہونے کے آگے تک اب اس پر ہر قسم کی حکم لگا سکتے ہیں، اور وہ ہر حکم کو مانے گا، ماننا ضروری ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد اب آپ بھی کون سا کام افضل ہے، کون سا کام مفضول ہے، یہ سوچ سمجھ کر اس بچے کو حکم کریں۔ اور اچھی بیوی ہے اور کوئی خلاف شریعت کام نہیں کر رہی ہے اور تم کو تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے، پھر بھی تم اس بیوی سے اپنے آپ کو کہیں میری محبت کم ہو جائے گی، میرے بیٹے کے دل میں یہ سوچ کر اس کی محبت نہیں بڑھ جانا، یہ سوچ کر الٹ پلٹ باتیں جھوٹ موٹ ڈال کر اس کے دل میں اور دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑے گنہگار ماں باپ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، صحیح معنوں میں اگر وہ گھر میں عورت جو ہے، وہ آئی ہوئی بہو جو ہے واقعی شریعت کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف کرتی ہے، اسے بتانے کے باوجود، اسے سمجھانے کے باوجود وہ بالکل شریعت کے خلاف کر رہی ہے اور واقعی بہت ساری تکلیفیں دے رہی ہے، اور جس کی وجہ سے خاندان بدنام ہو جائے گا یا ہونے والے بچوں کی تربیتیں برباد ہو جائیں گی، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو شوہر سے کہیں اور وہ بات بتائیں، اور وہ شوہر اس کو چیک کرے، اور چیک کرنے کے بعد جب اسی طریقے سے ہوتا ہے تو اب وہ اپنے بیوی کے ساتھ کیا کریں؟ بات کریں، محبتانہ طریقے سے اسے سمجھائیں اور اسے ان غلط کاموں سے اوائڈ کریں، رکائیں۔ اگر وہ نہیں رکی تو اب مسئلہ بدلتے چلے جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں کے لیے ہے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، اسی طریقے سے یہ عورت کے لیے، مرد کے لیے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ عورت کسے کہتے ہیں، کیا اس کا اصول کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پر عمل کرے گی تو وہ بھی کامیاب رہے گی۔ اسی طریقے سے مرد کو بھی چاہیے کہ مرد کسے کہتے ہیں، کیسا رہنا چاہیے، اگر کرے گا تو اپنی زندگی کامیاب ہوگی۔ اب میں دوسری طرف حدیث کی طرف جاتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے۔ کیا روایت ہے؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون فرماتے ہیں، اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو نہ جنت میں داخل کرے اور نہ ان کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائے۔ وہ 4 جنے کون ہیں؟ پہلا شرابی، دوسرا سود خور، تیسرا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، چوتھا والدین سے قطع تعلق کر لینے والا۔ قطع تعلق مطلب رشتہ توڑ لینے والا۔ کچھ بچے ہیں اپنے والدین کی نصیحت بھی نہیں سنتے، بلکہ اپنے والدین سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اپنے والدین نے کسی کام سے ان کو روکا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اسے بولتے قطع تعلق۔ اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکا اپنے والدین کو اس طرح کرے کہ ان سے بات کرنا چھوڑ دے، ان کی نصیحت کی وجہ سے وہ اچھائی بتا رہے ہیں، اس کے اچھائی کے بجائے
وہ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، نفرت کرنا کریں، اور یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر سے نکال دیں، تو یہ ہے قطع تعلق، یہ بندہ کبھی جنت کو نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر گناہوں، اکبر الکبائر بولتے کبیرہ گناہ میں بھی سب سے بڑا گناہ، پہلے تو کبیرہ گناہ ہی بڑا گناہ، پھر کبیرہ گناہ میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو ماننا، شرک کرنا، یہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین سے قطع تعلق کر لینا، والدین کی بات نہیں ماننا، والدین جو اچھائی بتا رہے ہیں، شریعت کے مطابق حکم فرما رہے ہیں، ان احکام کو نہیں ماننا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ بار بار جھوٹی قسم کھاتے، قسم بھائی، اللہ کی قسم بھائی، قرآن کی قسم بھائی، جھوٹ پر۔ تو اس طرح جھوٹی قسم کھانے والا، اور خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو ماننے والا، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، یہ اب کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ ذرا ڈرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت انس نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لعنت اللہ تعالیٰ نے شیطان پر کیا۔ شیطان ہے نا معلوم، آپ جانتے ہیں شیطان، ابلیس، کیا نام اس کا؟ عزازیل، عزازیل اس کا نام ہے، ابلیس، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی تو وہ شیطان ہو گیا۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی لعنت اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر کسی غیر کا نام لے کر بکرا کاٹنا، یا خادر ولی بول کو بکرا کاٹ ڈالنا، بات سمجھ میں، یا مرغی کاٹتے وقت میں کسی اپنے بزرگ کا نام لے کو کاٹ دینا، اللہ کا نام لیے بغیر کاٹنے والا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ انہیں سمجھ جانا بہت اچھی چیز ہے، میں پیر صاحب کا نام لیا، میں فلاں ولی کا نام لیا، میں فلاں بزرگ کا نام لیا، یہ تو کہاں سے حلال ہوتا ہے، حرام کیسا ہوگا؟ یہ غلط بات ہے، حرام ہو جاتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ خدا کی لعنت اس پر جو زمین کی حدوں کو پامال کرے۔ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، زمین کی حدوں کو پامال کرنا۔ زمین کی حدوں کو پامال کرنا کا مطلب بہت بڑا ہے، بہت ایلابریٹ ہے، انشاءاللہ میں اس کے طرف بھی آؤں گا۔ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ، خیش و اقارب کے ساتھ، سب کے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس دنیا میں آئی ہیں، تم کو ملی ہیں، ان کے ساتھ غلط سلوک کرنا، یہ ہے زمین کی پامالی۔ بات سمجھ میں آیا؟ یعنی شریعت کے حدود کو چھوڑ دینا۔ اور پھر فرمایا خدا کی لعنت اس پر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے بھی ہیں لڑکے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے والدین کو ہی کوستے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے ابا بھائی انہوں صحیح رہتے، انہوں بیکار، انہوں ایسا کر کو چلے گئے، انہوں ویسا کر کو چلے گئے، انہوں برباد کر دلے، ہماری زندگی برباد ہوگی، الٹ پلٹ برا بھلا اپنے والدین کو کہنا۔ تو یاد رکھو، ایسا کہنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔
یہ ایسا کب ہوتا؟ آپس میں اگر تعلقات برابر نہیں رہتے، مخالفت رہتی، تو ایسے موقع میں اس طرح کی باتیں نکلتے ہیں۔ تو یاد رکھو ایسا کرنا حرام ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، کوستا ہے۔ تو یاد رکھو والدین کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے والدین کا مقام۔ ذرا سوچو اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کا مقام کتنا بڑا فرمایا۔ یہ تمام احادیثوں کو نوٹ کرو اللہ کے لیے، اور ان احادیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تمہاری دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی تمہارے لیے سنور جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی جانب قیامت کے دن خدائے پاک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ یا اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے 3 لوگوں کی طرف، حضور نے فرمایا۔ تو پہلا کون؟ جن میں سے 3 لوگوں کی طرف بول کر اس میں کیا فرمایا؟ جن میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، یعنی جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ تو اب سمجھو کیا حال ہوگا، دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ، تو سمجھو کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، کرم فرمائے، کرم فرمائے، کرم فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو فرما برداری اس طرح کیا کریں، اور اپنی وجہ سے یا اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ ہونے دیں، یہ خیال بہت زیادہ رکھیں۔ پھر اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو دبلا پتلا تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بات سمجھ میں آئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، جلوہ فرما تھے، اور آپ کے سامنے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ایک آدمی کا گزر ہوا، یعنی ایک شخص کا گزر ہوا، تو وہ دبلا پتلا تھا، بہت دبلا پتلا تھا۔ تو حاضرین مجلس نے کہا، یعنی بیٹھے ہوئے صحابہ، حاضرین مجلس نے کہا، کاش یہ جسم راہ خدا میں دبلا ہوا ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کاش یہ جسم جو ہے، اس کا جسم جو دبلا ہو گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں اگر دبلا ہوتا، یعنی کسی جہاد کی وجہ سے دبلا ہو جاتا، بات سمجھ میں، نیکیوں کی طرف دبلا ہو جاتا، تو کتنا اچھا ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ حضور نے سنا تو فرمایا، دیکھو ایسا مت کہو، شاید وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے محنت کرتا ہو جس کی وجہ سے دبلا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، کیا فرماتے ہیں بھائی؟ آ رہا ہے نا، پہنچ رہا ہے آپ لوگوں کو میری بات؟ کنٹینیو پہنچ رہی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص، سمجھ میں آتی، مجلس سجی ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس مجلس میں جلوہ افروز ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا گزر ہوا، تو ان کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ وہ دبلے پتلے ہو گئے تھے، تو کہا کہ کاش ان کا دبلا پتلا پن اگر اللہ کی راہ کی وجہ سے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا فرمایا آپ لوگوں نے؟ شاید یہ آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے
محنت کرتا ہو جس کی وجہ سے یہ دبلا ہو گیا ہو تو یاد رکھو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، یعنی یہ اللہ کی عبادت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، کیونکہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دوسروں کی طرف متوجہ ہونے، محتاج ہونے نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ آدمی کا دبلا پن اللہ کی راہ میں ہی دبلا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید چھوٹے بچوں کے لیے محنت کرتا ہو، شاید اسے چھوٹے بچے ہوں گے تو جس کے لیے یہ محنت کرتا ہوگا تاکہ وہ بچے کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، ترسے نہ، تکلیف میں نہ جائیں، ان کو پیٹ بھر کے کھلانا چاہتا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ محنت کرتا ہوگا۔ تو یاد رکھو اگر ایسا ہے تو بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ اپنی جان کے لیے محنت کرتا ہو، یعنی اپنے آپ کے لیے محنت کرتا ہو تاکہ لوگوں کے سامنے محتاج نہ رہے، وہ بھیک مانگنا پسند نہ کرتا ہو، وہ اپنے عزت کی زندگی چاہتا ہو، اپنے خاطر محنت کرتا ہو، تو اس وجہ سے اگر یہ دبلا ہو گیا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ۔ تو معلوم ہوا اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کرنے سے بہتر بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کے اوپر خرچ کریں، اپنے بیوی پر بچوں پر خرچ کریں اور اپنے اوپر خرچ کریں، یہ بھی حقیقت میں فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ حلال کمائی حاصل کرتا ہے اور وہ حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور خود کی دیکھ بھال کرتا ہے، کسی کا محتاج ہونا نہیں پسند کرتا ہے، تو یاد رکھو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، یعنی وہ بھی جہاد میں ہے، فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ تو والدین پر خرچ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، لوگ آج والدین پر خرچ نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے کہ اب کیا ضرورت ہے والدین کو، یہ تو بوڑھا بوڑھی ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھو نہیں، والدین کو پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے۔ حضرت مؤرخ عجلی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اللہ کے راستے میں بہترین خرچ کون سا ہے؟ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو اللہ کے راستے میں بہترین خرچ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، وَعْلَمُوا، آپ ہی جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ آپ ہی جانتے ہیں یا رسول اللہ، ہم کیا جانتے؟ ہائے ہائے، آپ بہتر سے بہتر جانتے ہیں، لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو فرمایا والدین پر خرچ کرنا افضل ترین خرچ ہے، ان کو دے ڈالتے انعام کمانے کے واسطے، ان کو دے ڈالتے انعام کمانے کے واسطے، ان کے اوپر خرچ کرتے انعام کمانے کے واسطے۔ یہاں ماں باپ بھوکے پیاسے پھٹے لنگی پہننے کو باوا پھرتا ہے، ماں پرانے کپڑے پہننے کو پھرتی ہے، ماں کو کپڑے لے کر دینے کی ان کو خیال نہیں آتا، انہوں دوسروں کے اوپر خرچ کرتے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دیتے، باوا اماں یہاں پریشان ہی،
انہوں حضرت زکات دینے والے بن گئے. زکات دینے والے کیسا بنے با؟ زکات کب آتا ہے؟ پورا خرچ کر کو بچا تو تمہیں زکات دینے والے بن گئے بنے ہی تو تمہارے والدین اتنے بھوکے پیاسے بدصورت اور پرانے کپڑے پہن لے گئے ہیں نا، یہ کیا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ تمہاری زکات کو قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تمہارے ہی منہ پہ پھینک کے مارے گا تمہاری زکات کو. بات سمجھ میں؟ تم خیرات کرتے پھرتے ہو ادھر ادھر. نہیں، پہلے والدین، والدین خوش ہیں، اس کے بعد اب اور بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے تمہارے پاس، تو اب زکات بھی فرض ہو گئی ہے تمہارے پر، تو زکات دیں اور خیرات بھی کرے، بہت بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی عورتوں سے پاکیزہ رہو، تمہاری عورتیں پاکیزہ رہیں گی. سرکار نصیحت فرماتے ہیں. کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ کہ غیر عورتوں پر نگاہ مت ڈالو، تمہاری عورت پر کوئی نگاہ نہیں ڈالے گا، وہ اچھی رہے گی، بچ کر رہے گی. پھر فرماتے ہیں اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرو، اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرو، ان کی خدمت بھی کرو اور ان کا حکم مانو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. ہائے ہائے، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. تم اگر اپنے والدین کی خدمت گزار تھے تو ضرور تمہاری اولاد تمہاری خدمت گزار رہے گی. تمہارا بھائی تمہارے پاس معذرت کرتے ہوئے آئے تو اسے قبول کرو. یعنی کوئی تمہارا بھائی تم سے کچھ غلطی کر دیا اور وہ تمہارے پاس نادم ہو کر معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اسے گلے سے لگا لو، بلکہ قبول کرو اس کی معذرت کو، خواہ حق ہو یا باطل. اگر تم ایسا کرو گے تو حوض کوثر پر تم نہ آ سکو گے. اگر اس کے خلاف کرو گے، اگر اس کے خلاف کرو گے تو یاد رکھو تم حوض کوثر پر تم نہ آ سکو گے، یعنی جنت میں تمہیں مقام نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو میں اپنی بات کو یہیں آج روکتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر اسی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارا سلوک بدلا دیں. بابا ٹائم یعنی ایسا مت کرو کہ سنتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. تو یہ مجلس جو 1 hour آپ کو چلتی ہے، یہ مجلس انٹرٹینمنٹ کی نہیں ہے. یہ مجلس کیا ہے؟ علم کی مجلس ہے، سمجھ کی مجلس ہے، عمل کی مجلس ہے. یعنی آپ کو یہ نالج حاصل کرنا اور اس پر آپ کو ورک آؤٹ کرنا، یہ ورک کرنے کی مجلس ہے. تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر معاملہ آپ کا آسان کرے اور ہر گناہ معاف کرے گا اور تمہیں مالا مال فرمائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملیں گے.